چلیں آج کے گفتگو کا آغاز ایک بڑی دلچسپ صورتحال سے کرتے ہیں۔ آپ فرض کریں کہ کیرولائن نام کی خاتون ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ذمہ داری ایک بہت بڑے شہر کے ہزاروں اسکول کے بچوں کے لیے روزانہ کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور کیرولائن جو اپنے کام میں بہت دلچسپی لیتی ہیں، وہ ایک دن ایک تجربہ کرنے کا سوچتی ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیفیٹیریا میں چیزوں کو رکھنے کی ترتیب بچوں کے انتخاب پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ اچھا۔ تو وہ کچھ سکولز میں میٹھی چیزیں پہلے رکھواتی ہیں، کچھ میں آخر میں، کہیں گاجریں بالکل سامنے آنکھوں کی سطح پر ہوتی ہیں تو کہیں فرینچ فرائز۔ اور جو نتیجے سامنے آئے وہ تو حیران کن تھے۔ صرف چیزوں کی جگہ بدلنے سے کسی ایک کھانے کی چیز کا استعمال 25% تک کم یا زیادہ ہو گیا۔ 25%؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا۔ اب کیرولائن کے سامنے ایک اخلاقی سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اسے اپنی اس نئی دریافت شدہ طاقت کا کیا کرنا چاہیے؟ صحیح۔ کیا اسے کھانے کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے جس سے بچے صحت مند چیزیں کھائیں، یا اس معاملے میں بالکل دخل نہ دے اور ترتیب کو بے ترتیب ہی رہنے دے؟ اور یہی سوال ہمیں آج کی گفتگو کے مرکزی خیال کی طرف لاتا ہے، جسے رچرڈ تھیلر اور کیس انسٹین چوائس آرکیٹیکچر یعنی انتخاب کی ساخت کہتے ہیں۔ چوائس آرکیٹیکچر؟ ہاں، چوائس آرکیٹیکٹ وہ شخص ہے جو اس ماحول کو ڈیزائن کرتا ہے جس میں لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ اس تعریف کے مطابق کیرولائن ایک چوائس آرکیٹیکٹ ہے۔ اچھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ایک ڈاکٹر جو مریض کو علاج کے مختلف آپشنز بتاتا ہے وہ بھی چوائس آرکیٹیکٹ ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیزائن غیر جانبدار یا نیوٹرل نہیں ہوتا۔ یہ ناممکن ہے۔ ناممکن ہے۔ ہاں، کیرولائن چاہے کچھ بھی کرے، اسے کھانا کسی نہ کسی ترتیب میں تو رکھنا ہی پڑے گا۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ اثر انداز ہوا جائے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیسے ہوا جائے۔ تو آج ہم اسی نج یعنی ہلکی سی ترغیب کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے۔ اور آپ نے ایک اور بڑا دلچسپ سا نام لیا تھا، لبرٹیرین پیٹرنلزم۔ ہاں، یہ سننے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے دو بالکل مخالف چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہو۔ ہاں، یہ نام سن کر لگتا ہے کہ یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ لبرٹیرین یعنی کہ بھائی میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، اور پیٹرنلزم یعنی ابو کی طرح سمجھانا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو یہ مرضی والا ابا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیال یہ ہے کہ آپ کو ہلکا سا اشارہ دیا جائے جو آپ کے اپنے فائدے میں ہو، لیکن آخری فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔ اچھا۔ جیسے کوئی آپ کے سامنے پھلوں کا پیالہ رکھ دے لیکن ساتھ میں چاکلیٹ کا ڈبہ بھی موجود ہو، آپ آزاد ہیں کچھ بھی اٹھانے کے لیے، لیکن صحت مند آپشن زیادہ سامنے اور آسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بہت اچھی ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہم انسان فیصلے کرتے کیسے ہیں۔ کتابوں میں تو ایک مثالی کردار ہوتا ہے، ای کون۔ ہاں، روایتی معاشیات کی دنیا ایک خیالی مخلوق سے بھری پڑی ہے جسے ہومو اکونومکس یا مختصراً ایکون کہتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جو آئنسٹائن کی طرح سوچ سکتا ہے، جس کی یادداشت کسی سپر کمپیوٹر جیسی تیز ہے، اور جس کی قوت ارادی مہاتما گاندھی جیسی مضبوط ہے۔ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ کبھی نہیں۔ اور پھر آتے ہیں اصل انسان، یعنی ہم اور آپ، جن سے اگر کوئی چاہ دے کہ 78 کو 4 سے تقسیم کرو تو پہلے ہم کیلکولیٹر ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل۔ جو اکثر اپنے شریک حیات کی سالگرہ بھول جاتے ہیں، اور جو نئے سال پر بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور 2 دن بعد ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری غلطیاں بے ترتیب نہیں ہوتیں، یہ قابل پیشانگوئی ہوتی ہیں۔ ماہرین نفسیات یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کے حالات میں کس قسم کی غلطی کریں گے۔ اچھا۔ اور اس کی وجہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ ہمارا دماغ 2 مختلف نظاموں کے تحت کام کرتا ہے۔ ہاں، میں نے اس بارے میں پڑھا ہے، ایک خودکار نظام اور دوسرا سوچ بچار والا نظام۔ یہ کیا ہے؟ خودکار نظام یا آٹومیٹک سسٹم ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو بہت تیز، غیر ارادی اور جبلت پر مبنی ہے۔ جیسے کوئی چیز آپ کی آنکھ کی طرف آئے تو پلک جھپکنا، یا ایک پیارا سا کتا دیکھ کر بے اختیار مسکرا دینا۔ ہاں، یہ ہمارے دماغ کے قدیم ترین حصوں سے جڑا ہے۔
اسے آپ دماغ کا ہومر سمپسن والا حصہ کہہ سکتے ہیں، یعنی جو پہلے ڈو کہتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے۔ اور ہم سب کے اندر ایک ہومر سمپسن چھپا ہوا ہے جو اکثر ہمارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس دوسرا نظام سوچ بچار والا نظام یعنی ریفلیکٹیو سسٹم ہے۔ یہ جان بوجھ کر شعوری اور سست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تب کام کرتا ہے جب آپ کوئی مشکل ریاضی کا سوال حل کر رہے ہوں یا کسی لمبے سفر کے لیے بہترین راستہ منتخب کر رہے ہوں۔ یہ ہمارے دماغ کا مسٹر اسپاک والا حصہ ہے جو منطق اور دلیل پر چلتا ہے۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے ایک بصری دھوکے کی بڑی مشہور مثال ہے۔ اسکرین پر دو میزوں کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ زیادہ تر لوگوں کی طرح ہیں تو آپ کو بائیں طرف والی میز لمبی اور پتلی لگے گی، جبکہ دائیں طرف والی چھوٹی اور چوڑی۔ ہاں بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ایک رولر سے ان دونوں میزوں کے اوپری حصوں کی پیمائش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لمبائی اور چوڑائی میں بالکل ایک جیسے ہیں، بالکل ایک ہی سائز کے ہیں۔ واقعی میں ابھی بھی اپنی اسکرین کو دیکھ رہی ہوں اور میرا دماغ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ دونوں میزیں برابر ہیں۔ اور یہی اس مثال کا مقصد ہے۔ یہ واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ہومر سمپسن والا دماغ کتنا طاقتور ہے، چاہے مسٹر اسپاک کو سچائی معلوم بھی ہو۔ ہمارا خودکار نظام ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے، ہمارا خودکار نظام منظم طریقے سے دھوکہ کھا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم بہت سے تعصبات یا باعث کے شکار ہوتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور چوائس آرکیٹیکٹس انہی تعصبات کو سمجھتے ہوئے نج ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو آئیے کچھ سب سے طاقتور تعصبات پر بات کرتے ہیں۔ پہلا اصول جو کتاب میں بتایا گیا ہے وہ ہے ڈیفالٹ کی طاقت۔ اسٹیٹس کیو بائس۔ ہاں، یعنی جو چیز پہلے سے سیٹ ہو ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عام طور پر تبدیلی سے گریز کرتا ہے اور وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس میں سب سے کم محنت لگے۔ یہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ لوگ بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو جو ڈیفالٹ سیونگ پلان ہوتا ہے ساری زندگی وہی چلتا ہے، یا جب آپ کوئی نیا موبائل فون لیتے ہیں بالکل۔ تو جو کمپنی کی رنگ ٹون لگی ہوتی ہے مہینوں وہی بجتی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو۔ بالکل، تبدیلی کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کرنی پڑتی ہے اور ہمارا دماغ وہ کوشش بچانا چاہتا ہے۔ یہ تو چھوٹی مثالیں ہیں۔ ایک زیادہ سنجیدہ مثال TIACREF پینشن پلان کے شرکا کی ہے۔ اچھا، ایک تحقیق میں پتہ چلا کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے اپنی پوری ملازمت کے دوران اپنے اثاثوں کی تقسیم میں کبھی کوئی ایک تبدیلی بھی نہیں کی۔ جو ڈیفالٹ سیٹنگ انہیں شروع میں ملی تھی وہ 20-30 سال تک اسی پر قائم رہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ مطلب لوگ اپنی زندگی بھر کی کمائی کے ساتھ بھی اتنے غیر فعال ہو سکتے ہیں صرف اس لیے کہ ڈیفالٹ آپشن موجود تھا۔ جی ہاں، اور یہیں سے ڈیفالٹ کی طاقت ایک نچ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ کئی ممالک نے جب اپنے پینشن پروگرامز کو آپٹ ان سے بدل کر آپٹ آؤٹ کیا۔ آپٹ ان یعنی آپ کو خود شامل ہونا پڑے گا، ہاں، اور آپٹ آؤٹ یعنی آپ خود بخود شامل ہیں، اگر نہیں ہونا تو خود نکلیں۔ ایسا کرنے سے شمولیت کی شرح 20% سے بڑھ کر 90% سے بھی زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے لوگوں کو مجبور نہیں کیا، صرف ڈیفالٹ بدل دیا۔ ڈیفالٹ کی طاقت تو سمجھ آتی ہے، یہ ہماری سستی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن کیا ہمارے فیصلے صرف آسانی پر منحصر ہوتے ہیں؟ یقیناً جذبات کا بھی کوئی کردار ہوگا، خاص طور پر نقصان کا خوف۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ہمیں دوسرے بڑے اصول کی طرف لاتا ہے، نقصان سے نفرت یعنی لاس ایورژن۔ لاس ایورژن۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور انسانی جذبہ ہے۔ ماہرین نفسیات ڈینیل کانمن اور آمس ٹوسکی انہوں نے دریافت کیا کہ نفسیاتی طور پر کسی چیز کو کھونے کا دکھ اسی چیز کو حاصل کرنے کی خوشی سے تقریباً دگنا زیادہ شدید ہوتا ہے۔ دگنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک کلاسک تجربہ کیا گیا۔ طلباء کے ایک گروپ کو یونیورسٹی کے لوگو والے کافی مگ مفت میں دیے گئے۔ ٹھیک۔ دوسرے گروپ کو کچھ نہیں ملا۔ اب جن کے پاس مگ تھے ان سے پوچھا گیا کہ وہ اسے کم سے کم کتنے میں بیچیں گے، اور جن کے پاس نہیں تھے ان سے پوچھا گیا کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ کتنے میں خریدیں گے۔ منطقی طور پر قیمت تقریباً ایک جیسی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہوگا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ جن طلباء کو مگ مل چکے تھے انہوں نے اسے بیچنے کے لیے اوسطاً دگنی قیمت مانگی جتنی وہ طلباء دینے کو تیار تھے
जिन के पास मग नहीं थे। अच्छा, सिर्फ चंद मिनट के लिए वो मग उनका हो गया था और उसको खोने का तसव्वुर ही इतना तकलीफ दे था कि उनकी नज़र में उसकी कीमत दुगनी हो गई। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब ये सिर्फ कॉफी मग की कहानी नहीं है, ये वही एहसास है जो लोगों को एक घाटे वाले स्टॉक को बेचने नहीं देता, इस उम्मीद पर कि कीमत वापस ऊपर आएगी। बिल्कुल। क्योंकि बेचने का मतलब है नुकसान को तस्लीम करना, और वो तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त लगती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा निकाला है। ये वही नफ्सियात है जो लोगों को ऐसे रिश्तों या मुलाजमतों में फंसाए रखती है जो उनके लिए नुकसानदेह हों, सिर्फ इसलिए कि मौजूदा सूरत हाल को छोड़ने का मतलब एक नुकसान तस्लीम करना होगा। नुकसान का खौफ हमें मफलूज कर देता है। ठीक है, तो हमारे फैसले हमारी सुस्ती यानी डिफ़ॉल्ट और हमारे खौफ यानी नुकसान से नफरत से मुतासिर होते हैं। और कौन सा बड़ा उसूल है? मैंने फ्रेमिंग के बारे में सुना है, यानी बात को पेश करने का अंदाज। जी, फ्रेमिंग एक और नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर नज है। एक ही हकीकत को मुख्तलिफ अल्फाज या फ्रेम में पेश करने से लोगों के फैसले अजीब हद तक बदल सकते हैं। इसकी कोई मिसाल? सबसे मशहूर मिसाल दिल की बीमारी के ऑपरेशन की है। फर्ज करें एक डॉक्टर मरीज को बता रहा है कि ऑपरेशन में कितना खतरा है। अगर डॉक्टर कहता है कि इस ऑपरेशन से गुजरने वाले 100 मरीजों में से 90 5 साल बाद जिंदा होते हैं, तो ज्यादातर लोग इस पर राजी हो जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत हौसला अफजा लग रहा है। इसे बका का फ्रेम यानी सर्वाइवल फ्रेम कहते हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर वही आदादो-शुमार इन अल्फाज में पेश करें कि इस ऑपरेशन से गुजरने वाले 100 मरीजों में से 10 5 साल के अंदर मर जाते हैं, तो बहुत से लोग खौफजदा होकर इनकार कर देंगे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हालांकि रियाजी के लिहाज से दोनों बयानात का मतलब एक ही है, लेकिन दूसरा बयान अमवात का फ्रेम यानी मोर्टेलिटी फ्रेम है और हमारा खुदकार जज्बाती दिमाग 10 मर जाते हैं सुनकर खतरे की घंटी बजा देता है, भले ही हमारा सोच विचार वाला दिमाग ये जानता हो कि बात एक ही है। एक मिनट, ये तो हैरानकुन है। बात तो बिल्कुल एक ही है, सिर्फ अल्फाज का हेर-फेर है। क्या हमारा दिमाग इतना गैर मंतिकी है कि वो 90% बचेंगे और 10% मरेंगे में फर्क नहीं कर पाता? यही तो बात है। ये तो थोड़ा खौफनाक भी है कि कोई हमें इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। ये वाकई सोचने की बात है। फ्रेम्स हर जगह हैं। जब आप सुपरमार्केट में 90% फैट फ्री दही देखते हैं, तो ये ज्यादा सेहतमंद लगता है बनिस्बत उसके जिस पर 10% फैट लिखा हो। हालांकि दोनों एक ही चीज है। बिल्कुल। चॉइस आर्किटेक्ट्स को इस ताकत का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना पड़ता है। तो हमने देखा कि हमारे अंदरूनी तासुबात हमें कैसे मुतासिर करते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे फैसलों पर असरअंदाज होती है, और वो है दूसरे लोग। हम समाजी मखलूक हैं। हाँ, समाजी असर और रसूख शायद सबसे ताकतवर नज है। हम दूसरे लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखते और करते हैं। इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। वो क्या है? पहली है मालूमात। जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग कोई एक काम कर रहे हैं, खास तौर पर जब हम खुद गैर यकीनी का शिकार हों, तो हमारा दिमाग ये नतीजा निकालता है कि शायद यही सही काम है। कि उन सबको कुछ पता है जो हमें नहीं पता। बिल्कुल। और दूसरी वजह तो जाहिर है, होम मर्तबा का दबाव यानी पीयर प्रेशर। हम इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सही। इसकी एक बेहतरीन अमली मिसाल मिनेसोटा में टैक्स की अदायगी बढ़ाने के लिए किया गया एक तजुर्बा है। वहां के महकमा टैक्स ने लोगों को खत भेजे ताकि वो वक्त पर टैक्स अदा करें। उन्होंने 4 मुख्तलिफ पैगामात आजमाए। क्या पैगामात थे वो? एक ग्रुप को सिर्फ ये बताया गया कि टैक्स अदा करना आपका शहरी फर्ज है। दूसरे ग्रुप को डराया गया कि टैक्स अदा ना करने पर जुर्माना हो सकता है। तीसरी ग्रुप को बताया गया कि उनके टैक्स के पैसों से गरीबों की मदद होती है। ठीक। और चौथे ग्रुप को सिर्फ एक सच्ची मालूमात दी गई। और वो क्या थी? उन्हें सिर्फ ये बताया गया कि आपके इलाके के 90% से ज्यादा लोग अपने टैक्स वक्त पर अदा कर चुके हैं। और जानती हैं सबसे मौसर पैगाम कौन सा साबित हुआ? यकीनन यही आखिरी वाला होगा। बिल्कुल। ये जानना कि मेरे जैसे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के रवैये को तब्दील करने का सबसे ताकतवर तरीका साबित हुआ। ये धमकियों, इखलाकी अपीलों और मालूमात से भी ज्यादा कारगर था। तो इस सब का खुलासा क्या है?
ہم نے دیکھا کہ ہم کامل ایکونز نہیں بلکہ غلطیاں کرنے والے انسان ہیں۔ ہماری سوچ کے دو نظام ہیں۔ ہم ڈیفالٹ نقصان کے خوف اور فریمنگ جیسے تعصبات کا شکار ہیں، اور ہم دوسروں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ سب جان کر تو لگتا ہے کہ ہماری اپنی آزاد مرضی ہے بھی یا نہیں۔ آزاد مرضی بالکل ہے، لیکن یہ ایک خاص ماحول میں کام کرتی ہے، اور وہ ماحول یعنی چوائس آرکیٹیکچر ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے بچنا ناممکن ہے۔ صحیح۔ ہمارے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات، گروسری سٹور میں سامان کی ترتیب سے لے کر سرکاری فارم کے ڈیزائن تک، ہمارے فیصلوں پر غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو واپس کیرولائن کی کہانی پر چلتے ہیں۔ لبرٹیرین پیٹرنلزم کی نظر سے دیکھیں تو وہ ولن نہیں ہے جو بچوں کی مرضی چھین رہی ہے۔ بالکل نہیں، وہ صرف ایک بہتر اور زیادہ ذمہ دار چوائس آرکیٹیکٹ بن رہی ہے۔ اگر وہ صحت مند کھانے کو سامنے اور آنکھوں کی سطح پر رکھتی ہے تو بچوں کو مجبور نہیں کر رہی کہ وہ سیلڈ کھائیں۔ وہ صرف سیلڈ کو اٹھانا آسان بنا رہی ہے۔ ہاں بالکل، فرینچ فرائز اب بھی وہاں موجود ہیں، لیکن اب شاید ان کے لیے تھوڑا جھکنا پڑے یا دوسری طرف جانا پڑے۔ اس نے آزادی کو مکمل طور پر برقرار رکھتے ہوئے صحت مند انتخاب کو نج کیا۔ اور یہیں لبرٹیرین پیٹرنلزم کا مرکزی پیغام سامنے آتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو مجبور کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسے انتخاب کرنے میں مدد دینا ہے جو وہ خود اپنی نظر میں اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ پابندیاں لگانے کے بجائے ہلکی سی ترغیب دینے کے بارے میں ہے۔ یہ تسلیم کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے اندر ایک ہومر سمپسن ہے، اور ہمیں کبھی کبھی اپنے ہی طے کردہ اہداف حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے اشارے یا نج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی طاقتور اور امید افزا خیال ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں پر ہر وقت، ہر جگہ، گروسری سٹور کی ترتیب سے لے کر آن لائن فارم کے ڈیزائن تک اثر انداز ہوا جا رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس نج سے آگاہی ہمیں اس کے اثر سے آزاد کر دیتی ہے؟ یا یہ ہمیں صرف ان غیر مرئی دھاگوں سے زیادہ واقف کراتی ہے جو ہمارے فیصلوں کی رہبری کر رہے ہیں؟